ہدل للمتقین، بڑی اہم آیت مبارک. ہدن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. سورہ فاتحہ میں جو گروہ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ مومنین کا. ان کا متقین، ہدل للمتقین. متقی کون سے ہیں؟ متقین کی بے شمار صفات ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ صرف 5 صفات متقین کی جو سورہ بقرہ میں پیش کی. پہلی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم. جنہ لفظی بولے تھا یہ جتنی آیت اہم ہے آپ کا اس طرح سے میری عادت نہیں آپ سے زیادہ باتیں کہلوانے کی بھی، پر بھلی صاحب سو جاتے ہیں. مینوں ادھر اج میں سامنے جڑا بندہ سوئیں کرے گا وہ ایتھے بوئے کرے گا. ہاں یہ جڑی وہ بندوق دی نوک دے اوتے جڑا نہ ہونا کام ہوئے کرے. یہ پہلی جو ہے وہ صفت ہے متقین کی، اور یہ صفت اللہ کو اپنے حبیب کے غلاموں کی اتنی پسند ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کو موسیٰ نے کہا کہ پڑھو اللہ الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ کہنے لگے ہم اللہ کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں. لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں آیا جس نے حضور سے یہ کہا ہو کہ پہلے تیرے رب کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر مانیں گے. یہ کوئی نہیں آیا. اللہ کو یہ ادا اپنے حبیب کے غلاموں کی اس قدر پسند ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اللہ کو دیکھا؟ جی کسی ویکھیا کنر پور جو دسو میں کسی کو کہن جو کا پڑا. کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہر کوئی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ نے کہا لوگو اللہ ہے، ہم نے کہا جی ہم بھی گواہی دیتے ہیں. ہمارا کلمہ جو ہے یہ کلمہ شہادت ہے. کیا ہے؟ کلمہ شہادت. یہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے ذرا غور کیجیے. ہمارا کلمہ کلمہ شہادت ہے. شہادت اسے کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہے. شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہا ہے. سبحان اللہ. جو حاضر ہو، جو موجود ہو. آئی وٹنس جو ہے شاہد، گواہ جسے آپ کہتے ہیں. گواہ تو اسے کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. کچہری 200 والا نہیں، وہ گواہ نہیں ہوں. وہ کی ہوں چوری ہو رہی گئے نے تو انہیں آخیا 200 روپیہ دیا گے گواہ لے لیں گے جی گوانڈی نہیں اٹھیا ساڈا تو انہیں آخیا خیر کوئی گل نہیں. وہ گواہ نہیں ہوتا، وہ مخبر ہوتا ہے. گواہ کی تعریف کیا ہے؟ گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ؟ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، آپ کیسے شہادت دے سکتے ہیں کہ جی ہم شہادت دیتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیسے؟ علماء نے کہا ہے کہ ہماری شہادت الشہادت ہے. ہم گواہی دیتے ہیں محمد الرسول اللہ کی گواہی پر. ہماری گواہی کی شہادت کیا ہے؟ ہماری شہادت الشہادت ہے. ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے اگر فرمایا ہے تو اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہم اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں کرتے،
ہم مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہیں، اور اللہ کو یہی ادا پسند ہے. کنتم خیر امت، فرمایا بے شک آٹا چور کھایا دیکھو لیکن ہے میرے حبیب کی امت، اور اس امت کا اعزاز ہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ شہادت علی شہادت ہے. متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ھم یوقنون. اگلے جملے سنیں، فرمایا میرے محبوبوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ اور یہ یقین جو ہوتا ہے، یقین حق یقین، کہ انسان کا زبان کہہ رہی ہو، دماغ تصدیق کر رہا ہو، اور دل جو ہے وہ اس پر مہر تصدیق کر دل، دماغ اور اس کی زبان، جسے کیا کہتے ہیں؟ یقین. یقین کی سمجھ آ گئی. وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں یوم آخرت پر. وہ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، ہم اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. یہ مومنین کی پہلی صفت ہے جو سورہ البقرہ میں بیان کی گئی. دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. متقین کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں سستی نہیں کرتے. مومنین کی صفات میں سے نماز کو قائم کرنا بھی کیا ہے؟ یہ متقین کی صفت ہے. سمجھ؟ تیسری چیز کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ الذین ینفقون ومما رزقناہم ينفقون. یہ متقین کی کون سی صفت ہے؟ یہ تیسری صفت ہے. تیسری صفت متقین کی کیا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں ومما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک اور بات اللہ نے بتا دی کہ رزق ہم دیتے ہیں. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اور جس کا چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں، بے جس کا شک. چاہتے ہیں اس کا ہم کم کر دیں. رزق کس کی طرف سے ہے؟ من جانب اللہ. اس کی تعداد، یہ کتنا دینا ہے، یہ میرے رب کو پتا ہے. کس وقت دینا ہے یہ بھی میرے رب کے قبضہ کی طرف ہے. اس کی تقسیم ہے. اور پھر فرمایا کہ اے نہیں کہ چمڑی جائے تو دمڑی نہ جائے. اور کئی مائیاں دے مٹیاں جو پیسے نکلتے ہیں پہلے زمانے کوئی بابے نے ساری زندگی اپنی دوائی نہیں لی، وہ پیسے مٹیاں کے کھیساں کے تھلے رکھ کے تھے، وہ پچھوں منڈیا لبڑے تو زندگی چ منڈیا بعد چ اپنی اولاد کو وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کرتے. یہ بات یاد رکھیں. اس کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے زندگی میں ان کے نام زمین کر دی، یہ مجھے پانی تک نہیں پوچھے گا. یہ المیہ ہے اس معاشرے میں. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے قرب و جوار میں ایک بزرگ تھے، ہم بہت چھوٹے تھے، ہم نے ان کو سسکتی موت مرتے دیکھا. تو وہ جب ہم کبھی بڑے ہوئے تو کسی نے بتایا کہ اس نے ایسا کیا تھا کہ اس نے جوانی میں اپنی زمین جو تھی، جو ساری وراثت تھی، وہ اپنے بیٹے کو دے دی تھی. اس کے بعد بیٹے نے اس کو پوچھا، باپ کس مبوسی کی حالت میں تھا،
یہ معاشرے کا تاریک پہلو ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا. اللہ کا حکم یہی ہے، ایک تو اپنی اولاد کی تربیت کرے، ایسی کریں کہ وہ پھر آپ کو اس طرح سے نظر انداز نہ کرے. آپ اپنی اولاد سے تعلق ہی ایسا بنائیے، آپ کی اولاد کا آپ کے ساتھ رشتہ ہی ایسا ہونا چاہیے. باپ جلاد نہ ہو، یہ بھی کہیں نہیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ باپ اے نے کہ پیو گھر آ جائے تو جانے جڑے نے وہ جا کے کمرے چھپ جائیں. ایسے باپ جو ہوتے ہیں ان کا پھر یہی انجام ہوتا ہے. اپنی اولاد سے رشتہ قائم کیجیے. پیسے دینا رشتہ نہیں ہوتا، آسانی دینا رشتہ نہیں ہوتا. اولاد کے ساتھ ایک مودت ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول ہے، دوستی بھی ہو، عزت کا تعلق بھی ہو. ایسی اولاد انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی. اور اپنی اولاد، میرے رب کا جو حکم ہے وہ حق ہے. ہم ایک دو مثال کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم وراثت تقسیم نہ کریں. بیٹیوں کی وراثت ان کو دیجیے، بیٹوں کا حق انہیں اپنی زندگی میں دے کے جائیے. پیچھے سے تو لڑائی ہی لڑائی ہے. آپ کہنے میں ٹر جا تو پچھوں پہ لڑتے رہے زمین. یا یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اے منڈے نے بہتے منوں پیسے باہروں کا لے وہ ساری پیڑی وہ نال آ چڑ گئے. اور دوسرے بیچارے، بیٹا بے شک آپ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کا حق رکھا ہے. آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، آپ اس کی وراثت کو نہیں مار سکتے. یہ بھی نہیں کہ اس نے میری بہتی خدمت کی، انہیں منوں بہتے پیسے کر لے. ایتھے ووٹ وہ اس منڈے کے کہن سے دے نے جہاں باہر ہوں. ایتھوں والے کے کہن سے ووٹ بھی نہیں دیندا ابا. ایسا ہی ہے. یاد رکھیے گا، اولاد کے اندر مساوات قائم کیجیے. حضرت یوسف علیہ، حضرت یعقوب یہ نبی ہیں، یوسف سے محبت زیادہ ہو گئی. دوسرے بھائی کیا ہو گئے؟ حسد شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ہم میں کون سی کمی ہے؟ سورہ یوسف میں ہے نحن عصبۃ، ہم تو اتنے زیادہ ہیں. لیکن محبت یہ یوسف سے کرتے ہیں. ظاہر ہے نبوت سے سرفراز کیا تھا حضرت یوسف کو، وہ محبت فطری تھی. لیکن اللہ اس میں ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ اپنی اولاد میں محبت میں مساوات رکھنی چاہیے. کسی بیٹے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں خوبصورت نہیں ہوں تو میرا باپ اس لیے میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، میں کماتا نہیں ہوں اس لیے میرا باپ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا. یہ معاشرت، یہ مساوات کا دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیے. اپنی اولاد سے تعلق کیسے قائم کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ حضور کے گھر آتی، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ کو وہاں بٹھا لیتے تھے. میں اس سے آگے آپ کو کوئی مثال نہیں دے سکتا. اس سے آگے اس کائنات میں کسی شخص نے ایسی مثال قائم ہی نہیں کی. بیٹی ہے، آپ میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کا ہاتھ چومتا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم کر اسے اپنی جگہ پر بٹھا کر کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے. بیٹیاں آتی ہیں جب ابا لیٹے یا ابا پتر کی حال ٹھیک ہے، بس. یہ اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے یہ تعلق ہے. اپنی اولاد کو عزت دیجیے. اکرموا اولادکم، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو تکریم دو، اپنی اولاد کو بے عزت نہیں کرنا. سے کیا ہے اکرموا اولادکم. اپنی اولاد کی عزت کریں گے تو اولاد کے دل میں آپ
کی وہ محبت پیدا ہوگی کہ وہ آخری دم تک آپ کے ساتھ رہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا مومنین کی صفات کیا ہے. تیسری صفت جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اس رزق میں سے کیا کرتے ہیں، اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو محمد الرسول اللہ سے نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت کی کیا کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور اس کلام الہی پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں. ایمان کا مطلب ماننا ہوتا ہے. اس کو مانتے بھی ہیں دل و جان سے جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا. اور آخری پانچویں صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ احتساب کا جو تصور اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. یہ ہے مومنین کی بات کہ ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں، جواب دہ. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے اللہ کے سامنے کیا ہے، جواب دہ. ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ کل کو ہمیں اللہ کے سامنے جا کر شرمندگی نہ ہو. ہم اپنے رب کے سامنے جب جائیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس طرح سے جھکی نہ ہوں کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم اس کے نافرمانوں میں سے ہو جائیں. ہدی للمتقین، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، لوگوں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور یہ ہدایت ہے ہدی للمتقین، متقین کے. یہ کون سی صفات تھی؟ یہ اہل تقوی کی صفات ہیں جو سورہ بقرہ تفصیل کے ساتھ آگے جا کر بیان کرتی رہے گی. تو یہ حروف مقطعات میں سے تھا الف لام میم، 3 لفظ ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے آگے قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ یہ قرآن وہ ہے جس میں تضاد نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، جس میں شبہ نہیں ہے، جس میں تمہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا، اس میں تمہیں رب کی رحمتیں نظر آئیں گی، رب کا کرم نظر آئے گا. تو پھر اللہ نے 5 صفات فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر انسان اہل تقوی میں سے ہو، انسان کا قلب پاک ہو، تو قرآن کا نور اس کے سینے میں آنا شروع ہو جائے. دل پاک ہو تو کیا ہوتا ہے، قرآن کا نور بھی اس میں داخل ہے. تو قرآن جو ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کیا ہے، یہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری نسلوں کو بھی قرآن کریم کا فیض عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلیں محمد الرسول اللہ کے دین کا علم بلند کرنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اس محفل پاک میں درس قرآن میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. مالک سانو قرآن دا فہم عطا فرما، مالک قرآن دا نور عطا فرما، مالک قرآن تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک ساڈیاں نسلاں نوں قرآن دا نور عطا فرما، مالک قرآن دا فہم عطا فرما. مولا کریم اس بستی تے اپنی رحمت نازل فرما. مولا کریم حاضرین تے اپنی رحمت عطا فرما. مالک سب دیاں پریشانیاں دور فرما. مالک جڑے مشکلات وچ مبتلا نے سب دیاں مشکلات آسان فرما. مالک جنہاں دے رزق وچ مولا کریم فراوانی مولا کریم
سب کو رزق فراما عطا فرما مالک وسیع رزق عطا فرما مالک جڑے ماں باپ دے بچے بچیاں دے رشتے تے مشکلات میں آسان فرما مولا کریم رحمت دی بارش نازل فرما مولا کریم ملک پاکستان دی تنگ دستی دور فرما مالک دے بدخواہاں نوں نامراد فرما مالک ملک پاکستان میں عروج عطا فرما صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم